اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين۔ آیت نمبر 4۔ وما أهلكنا من قرية۔ اب اگر آپ جو آیات ہم نے پڑھی ان سے آپ اندازہ لگائیں اس معاشرے کا جس میں رسول اللہ دعوت دے رہے ہیں، یعنی یہ ہو رہا ہے، رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، کھانے پینے میں موج مستی کے علاوہ، عیاشی کے علاوہ انہیں سوچتا ہی کچھ نہیں، اور اتنی واضح اور روشن باتوں کو یہ اگنور کر رہے ہیں، قرآن کی آیات اگنور کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس سے پریشان نہ ہو، یہ ایک دن آنے والا ہے، یہ شدت سے چاہیں گے اے کاش مسلمان چھوڑ دیں، جن کو دنیا کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے آپ چھوڑ دیں، ان قریب انہیں پتہ چل جائے۔ اور آیت نمبر 4 میں یہی بات سمجھانے کے لیے ایک فیوچر کی طرف اشارہ کیا کہ ان قریب چاہیں گے کہ مسلمان ہو گئے ہوتے، اور اب جو قرآن کا انداز ہے ہمیشہ ماضی کی قوموں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کوئی پہلی قوم تو نہیں ہے جن کو دعوت دی گئی، پچھلی قوموں کا جن کے قصے ان کو پتہ ہیں، جن کی ویران بستیوں سے گزر کر یہ اپنے قافلے لے کر جاتے ہیں تجارت کرنے کے لیے۔ آیت نمبر 4، وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے ایک معلوم کتاب تھی، ایک معین چیز اس کے لیے لکھی ہوئی تھی کہ اتنی مدت یہ ان کو مہلت کی ہے۔ یہ پھر کہا جا رہا ہے، کفار سے بھی کہا جا رہا ہے کیا کہ یہ جو تم اتنی توہین کر رہے ہو ہمارے رسول کی، اتنا تنگ کر رہے ہو، اور جو مسلمان نئے ہوئے ان پہ اتنے ظلم کر رہے ہو، اور کہتے ہو کہ پھر کیوں نہیں ہم پہ عذاب آتا، جیسے رسول اللہ سے بھی کہتے تھے، قرآن نے بتایا، گزشتہ انبیاء سے بھی کہتے تھے کہ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہے تو پھر لے آ جو تو ہمیں دھمکیاں دے رہے، لے آ ہم پہ عذاب۔ تو اس جو یہ کہتے تھے لے آ، ہمیں کیوں نہیں کچھ ہوتا، تم جو اللہ کے پیارے ہو ہم تمہیں مار رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں عذاب ہوتا، تو یہ اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ ہم نے کسی بستی کو ہلاک کرتے ہیں، ہم پکڑتے ہیں ہم، لیکن ہم نے کسی کو ہلاک نہیں کیا کہ فوراً پکڑ لیا ہو، ہلاک نہیں کرتے مگر الا ولہا کتاب معلوم، ایک معلوم لکھی ہوئی چیز ان کے لیے موجود ہوتی ہے کہ اس وقت تک ان کے پاس مہلت ہے، سرکشی کرے جو مرضی کرے۔ انبیاء قتل ہوئے، آل نبی قتل ہوئی، یہاں اس کا بھی جواب ہے، اللہ نے جیسے کسی نے کہا کہ وہ لمبی ایک نظم ہے جس میں کہتا ہے کہ دشمن تو دشمن ہی تھے، یا اللہ تو نے بھی تو پانی نہیں پلایا، اس بیچارے کو پتہ نہیں، ٹھیک ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے، تو نے بھی تو، مجھے تجھ سے بھی گلا ہے، تو نے بھی تو پانی نہیں پلایا امام حسین کے لشکر کو، پیاسے رہے، دشمن تو چلو دشمن تھے، ایسی باتیں کرتے۔ تو یہ اس دنیا میں دیے گئے اختیار کا نتیجہ، اچھائی کرے برائی کرے، اور حق کا ساتھ دینے کے لیے لوگ زیادہ نہ ہو۔ اللہ نے دنیا بنائی ایسی اور کہا ہے کہ ساتھ دو، نہیں دیتے، انبیاء قتل ہوں گے، اولاد انبیاء قتل ہوگی،
بھوکا پیاسا رکھا جائے گا، قیدوں میں زندانوں میں ڈال دیا جائے گا، یہ سب کچھ ہوگا، یہ ہونا ہے۔ لیکن جن کی کوتاہی کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک تو ہے وہ جو ظلم کر رہے ہیں، مخالف ہیں، ایک وہ کہ جن کا تھا ان کے ساتھ دینے وہ انہوں نے کوتاہی کی ہے، یہ دونوں مل کے ان کی اس حالت کا سبب بنے، کیونکہ یہ دنیا میں جب تک مہلت ہے اللہ نے سب کو اختیار دیا، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاکت میں نہیں ڈالا مگر یہ کہ اس کے لیے ایک معینہ مدت لکھی ہوئی تھی۔ آیت نمبر 5، کیا ہوتا ہے جب وہ معینہ مدت آ جاتی ہے؟ فرما رہے ما تسبق من امت اجلہا وما یستأخرون، کوئی امت، کوئی قوم، کوئی گروہ، کوئی جماعت اپنی اجل، یہ اجل اردو میں کہتے ہیں نا لقمہ اجل، یہ اجل اصل میں وہی معین مدت ہے، اس لیے اس کو موت کو اجل کہتے ہیں، اصل میں وہ جو خاتمے کا ٹائم ہے، مہلت کے خاتمے کا، اصل میں اس کو اجل کہتے ہیں۔ اجل مسمى، اجل معلوم، معین مدت، بتا دی گئی مدت کہ اتنا سال ہے، فلان ہے، 10 سال۔ کوئی بھی امت آگے نہیں بڑھ سکتی، سبقت نہیں لے جا سکتی اپنی اجل سے، یعنی اللہ نے کہا ہے 10 سال بعد فلان دن، اور یہ کہ نہیں ہمیں تو 5 سال میں، اللہ نے کہا ہے مثلا 40 سال صحرا میں بھٹکو، بنی اسرائیل سے کہا تھا، وہ کہنے یہاں 20 سال میں، جلدی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو اللہ نے ان کی ہلاکت کا وقت لکھا ہے اس میں بھی جلدی نہیں ہوگی، وہ خود کرے، نہ ما تسبق، سبقت بھی نہیں لے سکتے اپنی اجل سے، وما یستاخرون، اور نہ ہی مؤخر کر سکتے ہیں کہ وہ ٹائم پورا ہو جائے اور کہیں تھوڑا سا ٹائم اور دو۔ یہ اللہ کے قطعی جو سنتیں ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں، توجہ کیجئے۔ سورۃ الانعام بالکل شروع میں ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، تاکہ بتا دوں بدلتی کیا چیزیں اور کون سی چیزیں نہیں بدلتی۔ سورۃ الانعام میں آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن ذرا ذہن میں فریش ہو جائے۔ هو الذی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، ثم قضا اجلا، پھر اس نے مدت کا فیصلہ کر دیا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک معین اجل اس کے پاس ہے۔ بس یہاں پہ 2 اجل کا ذکر کیا گیا، اجل مسمن جو نہیں بدل سکتی، اور ایک اجل ایسی ہے کہ جس کے بارے میں مثلا قرآن کے اندر اشارہ ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے اور جو چاہتا ہے اسے ثابت رکھتا ہے۔ لہذا جیسے روایات میں اس کی وضاحت کی گئی، صلہ رحمی کے بارے میں، صدقے کے بارے میں، صدقہ مثال کے طور پر بلا ٹال دیتا ہے، بلا ہو سکتا ہے موت کی شکل میں آ رہی، ایکسیڈنٹ ہونے لگا ہے جس میں آپ کی ہلاکت ہو جائے گی، لیکن آپ نے صدقہ دیا وہ ٹل گیا، ٹھیک ہے، صدقے کے بارے میں یہ کہا گیا۔ اسی طرح صلہ رحمی کے بارے میں روایات ہیں اصول کافی میں کہ ائمہ نے فرمایا وہ ایک شخص ہے جس کی عمر 30 سال تھی تو اس نے صلہ رحمی کی تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کی عمر کو 40 سال کر، اور ایک شخص تھا جس کی عمر تھی مثلا 50 سال تھی، اس نے اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کر دی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے 40 سال کر، 10 سال کم کر دو۔ یہ بس ایک اجل تھی، 40 سال تھی، تبدیل ہو گئی، لیکن ایک اجل ایسی ہے کہ جس کے بعد آگے نہیں جا سکتی، پھر وہ نہیں چینج ہوگی۔ تو یہ 2 باتیں انشاءاللہ ذہنوں میں واضح رہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔
کوئی قوم اپنی معینہ مدت سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی. آگے نکلنا یعنی پہلے کر لینا، پیچھے رہنا کہ کہے کہ تھوڑا سا ہمیں دیر میں، ہمیں تھوڑا اور ٹائم دے دو، مؤخر کر دو اس بات. آپ دیکھ رہے یہ ساری باتیں اصل میں ان میں دھمکیاں چھپی ہوئی ہیں. ان سب میں یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت شدت سے مخالفت کر رہے ہیں، اور ان الفاظ میں اللہ ان کو خبردار کر رہا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، اور یہ جو تمہیں کچھ نہیں ہو رہا یہ ہماری مہلت ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا نظام ہے، یہ ہماری حکمت ہے تاکہ ہم تمہاری آزمائش کریں. آیت نمبر 6 وقالو. اب یہاں سے یہ جملہ بتا رہا ہے کہ کیسے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے اللہ کے نبی کی توہین کرتے تھے. میں آپ کی خدمت میں ذرا اس کی وضاحت کروں گا کہ یہ کیسے کرتے تھے. وقالو اور کہتے ہیں یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ کہ جس پر ذکر نازل ہوا ہے، ذکر نازل کیا گیا ہے. اب یہ بظاہر یہاں تک بڑی اچھی بات ہے، گویا کہ اقرار کر رہے ہیں کہ اے وہ کہ جس پر ذکر نازل ہوا ہے، لیکن یہ اصل میں اقرار کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے، تاکہ شدید توہین کر سکیں اس لیے کہہ رہے ہیں. اور کہتے ہیں اے وہ کہ جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے، انک لمجنون، پکی بات ہے کہ تو پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اب دیکھیں پہلے احترام کا احساس دلانا، اور پھر ایک دفعہ بغیر احترام کیے کوئی توہین کرے، کوئی توہین ہوتی ہے وہ بھی، لیکن ایک دفعہ کسی کو بہت احترام کر کے توہین کی جائے تو اس شدت بڑھ جاتی ہے. مثال کے طور پر کسی فرد کو کسی بڑے لقب سے پکارا جائے، لیکن اس سے مراد احترام نہ ہو، تنگ کرنا اور چھیڑنا، تمسخر اڑانا مراد ہو. اب بظاہر لفظ احترام والا ہے. سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ کسی کمپنی کا ملازم ہے اور اس کو صحیح یا غلط جس وجہ سے جاب سے نکالنا ہے، اس کا ویٹ کیا جا رہا ہے، باقی بھی کمپنی والے بیٹھے ہوئے ہیں. اب جب وہ انٹر ہوتا ہے بیچارہ، کہتے ہیں سارے کھڑے ہو جو سرکار تشریف لے آئے. اب یہ بظاہر تو احترام والا جملہ ہے، لیکن یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ شدید توہین کی جا رہی ہے. سارے کھڑے ہو جاؤ سرکار آئے، ایسے کہتے ہیں نا. کس لیے کہتے ہیں؟ اس کو یعنی اس کی توہین کرنے کے. یہ انداز رسول اللہ کے ساتھ یہ خبیث اور پلید لوگ اپنایا کرتے. یعنی یہ نہیں تھا کہ آپ پہ ذکر نازل ہوا ہے، یعنی یہ بھی آپ جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ. آپ پر ذکر نازل ہوا ہے، یہ اسی طرح جس طرح کہنا سرکار آ گئے، حالانکہ وہ سرکار نہیں، ان کی نظروں میں وہ سرکار نہیں، آ گئے سرکار. تو اسی طرح یہ کہتے تھے اے وہ کہ جس پر ذکر نازل ہوا ہے، یقیناً تو ٹھیک نہیں. مجنون کسے کہتے ہیں؟ جسے جنون کی بیماری ہو. عربی زبان میں جنون کہتے ہیں جب انسان کی عقل صحیح کام نہ کرتی. اور کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا ہے، یقیناً تو مجنون ہے. آیت نمبر 7 وہی بات جو میں نے پیچھے اشارہ بھی کیا. لو ما تأتینا بالملائکہ ان کنت من الصادقین. ان کنت من الصادقین کا ترجمہ پہلے کرتا ہوں. اگر تو سچوں میں سے ہے، اگر تو سچا ہے، فرشتے کیوں نہیں لاتا ہمارے سامنے؟ اور اندازہ کریں، پاگل اور دیوانہ کہہ رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں ہم اتنی تیری توہین کریں، اگر سچا ہے تو فرشتہ دکھا دے ہمیں، ہم نہیں کریں گے. اور اللہ کی حکمت یہ کہ فرشتہ نہیں دکھایا جائے. اور آگے اللہ بتا رہا ہے کہ اس طرح جب ہم فرشتے بھیجتے ہیں پھر ہم کیا کر دیتے ہیں. لو ما تأتینا بالملائکہ، تو کیوں تو ہمارے پاس فرشتے نہیں لے آتا؟
ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 8، اب اللہ ان کی اس جملے کا جواب دے رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں فرشتے کیوں نہیں لے آتے۔ ما ننزل بالملائکۃ الا بالحق، ہم فرشتوں کو نازل نہیں کرتے سوائے حق کے ساتھ۔ یہاں پہ حق سے مراد کیا ہے؟ حق برحق فیصلہ کر کے، یعنی جب یہ فرشتے آتے ہیں، ویسے تو فرشتے آ رہے رسول کے پاس، لیکن جو تم تقاضا کر رہے ہو فرشتے تمہارے سامنے آئے، وہ پھر جب ہم فرشتے بھیجتے ہیں تو پھر وہ تیس نیس کر دیتے ہیں، پھر مٹا دیتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مہلت نہیں ہوتی، ان کو پھر ہم عذاب کا آرڈر دے کر بھیجتے ہیں۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، اور ہم فرشتوں کو نازل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ۔ اس سے کوئی کہے، اس سے مراد یہ بھی تو ہو سکتی ہے حق بات دے کر بھیجتے ہیں، قرآن دے کے بھیجتے ہیں، ہو سکتی ہے، لیکن اگلا جملہ جب آیت کا پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا وہ مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ آگے فرمایا جا رہا وَمَا كَانُوا إِذًا مُنذَرِينَ، لیکن پھر اس وقت انہیں مہلت نہیں دی جاتی۔ منذرین مہلت دیے گئے، پھر یہ ان میں سے نہیں ہوتے جن کو مہلت دی گئی ہوتی ہے، پھر وہ مہلت ختم، پھر عذاب آ جاتا ہے۔ تم جو فرشتوں کے نزول کا تقاضا کر رہے ہو، اگر ہم ان کو نازل نہیں کرتے مگر ایک کام کے لیے، اور وہ جب آتے ہیں اس حق کو لے کر، اس اللہ کے برحق فیصلے کو لے کر، وَمَا كَانُوا مُنذَرِينَ، تو پھر ان لوگوں کو، یہ دھمکیاں اور مطالبے کرنے والوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب اوپر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کیا کہا، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ کہ جس پر ذکر نازل ہوا ہے یقیناً مجنون۔ یہ سب غلط، یہ پاگل پن ہے جو کر، عقل مند بندے ایسی باتیں نہیں کرتے، سمجھدار بندے ایسی باتیں نہیں کرتے جیسی باتیں تم نے شروع کر دی، یہ رسول اللہ سے کہتے ہیں۔ اب اس آیت میں بھی کہ جو مشہور و معروف آیت ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9، جس میں قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے بہت ساری تاکیدیں کر کے خود لیے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کتنی تاکیدیں ہیں اس میں، ٹھیک ہے؟ لیکن لفظ اللہ نے اس آیت میں وہی ذکر والا لایا قرآن کے لیے۔ کیا فرمایا؟ آیت نمبر 9، انا نحن، بے شک ہم نے، ہم ہی نے، اگر اس کا صحیح ترجمہ کیا جائے نا تو یوں ہے، چونکہ نا بھی ہم ہے اور نحن بھی ہم ہے، بے شک ہم نے، ہم ہی نے، یہ کس لیے کہا جاتا ہے کہ ذہن میں بھی نہ جائے کسی اور کا کام ہے۔ نزلنا، ہم نے نازل کیا ہے، کس کو؟ الذکر، اس ذکر۔ ذکر کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ، اردو میں ہم کہتے ہیں فلان بندے کا میں نے ذکر کیا، اصل میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ فلان بندے کو میں نے یاد کیا۔ ہم عام طور پر زبان سے بولنے کو اردو میں ذکر کہتے ہیں، جبکہ ضروری نہیں ہے، چاہے زبان سے نہ بولے، صرف ذہن میں یاد کر، دل میں، جسے ہم کہتے ہیں دل میں یاد کیا۔ ذکر اصل میں توجہ کو کہتے ہیں، یہ جو ہم زبان سے بولتے ہیں اسے کہتے ہیں لسانی، زبانی ذکر، اصل ہوتا ہے قلبی ذکر۔ اگر زبان ذکر کر رہی ہو لیکن دل کہیں اور پہنچا ہو تو وہ اصل میں غافل ہے۔ لہذا قرآن کی تلاوت کے بارے میں جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعا ہے، اس میں امام فرماتے ہیں کہ اے اللہ اس قرآن کی طرف میرے دیکھنے کو غفلت والا دیکھنا قرار نہ دیں، کیونکہ دیکھنے کا بھی ثواب ہے لیکن ہر دیکھنے کا نہیں ہے، غفلت والا دیکھ رہا ادھر ہوں پہنچا کہیں اور ہوں، ہوتا ہے نا، انسان خیال میں ڈوبا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا وہ گھڑی دیکھ رہا ہے، آپ اسے ٹائم پوچھتے ہیں، آپ کو جواب ہی نہیں دیتا، گھڑی دیکھ رہا ہے سامنے مجھے لگی ہوئی ہے، مثلا میں دیکھ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں مولانا صاحب ٹائم بتائیں، میں چپ ہوں، مولانا صاحب میں کہتا ہوں جی کیا بات، ٹائم بتائیں، تو میں کہتا ہوں جی ٹائم کا نہیں پتہ، کہتا ہوں آپ آدھے گھنٹے سے گھڑی کو دیکھ رہے ہو، میں گھڑی کو نہیں دیکھ رہا تھا، میری توجہ کہیں اور تھی۔
اسے کہتے ہیں غفلت. ٹھیک ہے, بظاہر لگ رہا ہے چاہے زبان کر رہی ہے لیکن دماغ کہیں اور پہنچا ہوا. یہ ذکر اصل میں ذکر نہیں ہوتا. ذکر لسانی ایک ہیلپ کرتا ہے قلب کو یاد دہانی کے لیے. انسان زبان سے بولتا ہے. جیسے نیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نیت اصل میں زبان سے بولنے کا نام ہے ہی نہیں. 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں, فجر, واجب, قربتاً اللہ, کچھ بولنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے نا, صرف ایک توجہ کرنی ہوتی. کیا کرنے لگے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کوئی پوچھے کیا کرنے لگے ہو, یہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہو مسجد میں, آپ کہیں گے نماز پڑھنے. کون سی نماز پڑھنے ہے؟ آپ کہیں گے فجر کی پڑھنے ہے. کس کے لیے پڑھ رہے ہو؟ کیا کہیں گے؟ اللہ کے لیے پڑھ. یہ اصل میں ارادہ جو ہوتا ہے آپ کے اندر وہ نیت ہوتی ہے. لیکن زبان سے کیوں بولتے ہیں؟ ذرا مزید وہ کرنے کے لیے. لہٰذا اب حج وغیرہ پر یا عمرے پر جب جاتے ہیں نا تو ایک پریشر ہوتا ہے, مولانا صاحب نیت کرائیں. مولانا نیت ضرورت ہی نہیں نیت کرنے کی. تم توجہ کرو, میں ابھی حج کا کون سا کام کرنے لگا ہوں. اپنے لیے کرنا ہے, ابا کے لیے کرنا ہے, یا کسی نے مجھے نائب بنایا اس کے لیے صرف توجہ کرنی ہے, نیت ہو گئی. اور مولانا صاحب کھڑے ہوتے ہیں, میں احرام باندھتا ہوں حج تمتع کے, عمرہ تمتع کا, مثلاً فلان کے لیے قربتاً اللہ, 2-3 دفعہ رٹاؤ, آپ مطمئن ہو جاتے میری نیت ہو. یہ سب کیا ہوتا ہے؟ وہم ہوتا ہے. صرف ایک توجہ کہ میں کیا کر رہا ہوں, اور یہ عمل اپنے لیے کروں, کسی کا نائب ہو مثلا مثال کا, کافی ہو. ہر عمل یہ نیت ہوتی کس لیے؟ کیوں کہا گیا نیت اتنی اہمیت ہے؟ اس لیے کہ کوئی بندہ اسے پتہ ہی نہ ہو وہ کیا کر رہا, اسے پتہ ہو میں کیا کر رہا. جیسے ہے نا, نشے کی حالت میں نماز کے بعد نہ جاؤ یہاں تک کہ تمہیں پتہ ہو کہ کیا بول رہے ہو. اس کنڈیشن میں آ جاؤ تب نماز پڑھو, جب شراب حرام نہیں ہوتی تب کی جائے. تو ذکر اصل میں توجہ کو کہتے ہیں کہ مجھے یاد, ذکر یعنی یاد. قرآن کو ذکر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ یاد دہانی ہے. اس لیے ترجمے میں کہتے ہیں نصیحت. نصیحت, یا قرآن کی کسی آیت میں آتا ہے یوصیکم اللہ, اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے. وصیت بھی اس کا معنی بھی تقریباً نصیحت والا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر ایک خاص استعمال میں مرنے والے کی وصیت کو, مرنے والا جس چیز پر تاکید کر رہا ہے اس کو وصیت کہا جانے لگا. ورنہ اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے, اللہ نے تو فنا ہی نہیں ہونا, اللہ کو تو کوئی اس کو حی قیوم, الحی القیوم ہے, اسے تو نہیں مرنا, لیکن پھر بھی وصیت کا لفظ استعمال ہوا ہے, یعنی وہ تاکید کر رہا ہے کہ یہ کرو. تو یہ قرآن وصیت ہے, نصیحت ہے, ذکر ہے, یاد دہانی ہے. یہ سارے ترجمے اس لیے کہے. ذکر, اے رسول انہیں یاد دہانی کرائیے, انہیں یاد دلائیے, انہیں متوجہ کرائیے, انہیں نصیحت کیجیے. انما انت مذکر, آپ تو صرف یاد دہانی کرانے والے. نصیحت کرنے والا کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ آپ کے مثلا فرض کریں امتحان قریب تھے, اسٹوڈنٹ لائف میں آپ کو ادھر ادھر جاتے دیکھا, زیادہ ٹائم ضائع کرتے, تو آپ کے ابو نے کہا کہ بیٹا آپ کے امتحان, یہ نصیحت ہے, یہ یاد دہانی ہے. آپ کا عمل ایسا ہے جیسے آپ کو بھول گیا آپ کے امتحان تھے. تو نصیحت کرنے والا مذکر, یاد دہانی کرانے والا کیا کرتا ہے؟ آپ کے امتحان ہے. اس کو کہتے ہیں ذکر. ٹھیک ہے, اللہ کو یاد کرنے کو کہتے ہیں ذکر. تو قرآن کو اللہ نے خود کیا نام دیا ہے؟ بہت سارے نام دیے ہیں. ایک نام کیا ہے اس کا؟ ذکر. انا نحن, بے شک ہم نے, نزلنا, نازل کیا, الذکر, اس ذکر کو, وَإِنَّا, اور بے شک ہم, لہو لحافظون, اس کی حفاظت کرنے والے, اس کے محافظ بھی ہم, نازل کرنے والے بھی ہم, اور محافظ بھی ہم. اس آیت سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہ جو تحریف قرآن کے قائل ہوئے بعض لوگ, ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. قرآن کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ذکر ہے, نصیحت ہے. توجہ سے میری بات سنیں.
بعض باتیں اگر انسان آیات قرآن میں غور کرے تو بہت ساری فرسودہ چیزیں باطل ہو جاتی ہیں، اگرچہ روایات کی شکل میں کتابوں میں موجود ہو، جیسے تحریف قرآن کی روایات ہیں، شیعہ کتب میں بھی ہیں، سنی کتب میں بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، کس کے لیے؟ یہ ذکر کس کے لیے؟ رسول اللہ کے لیے بس؟ جی آپ ذرا جواب دیں مجھے تاکہ مجھے پتہ چلے۔ قرآن صرف رسول اللہ کو نصیحت ہے، باقی انسانوں کے لیے کوئی نہیں، سب کے لیے۔ بیان للناس، آپ تھوڑے سے پتہ نہیں کیوں تھوڑے پزل ہوتے ہیں، غلط نہ بول دیں۔ بیان للناس ہدی للناس، ٹھیک ہے نا، یہ لوگوں کے لیے ہے، لوگ یہ کریں، سب انسانیت کے لیے، اللہ کا پیغام ہے سب انسانیت کے لیے۔ تو اب اگر کوئی جو ہے نا اصلی قرآن، یہ ان کو بھی کہہ رہا ہوں جن کے اپنوں میں سے کسی کے ذہن میں یہ غلط چیز ہو، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ جن بیچاروں نے بچپن سے یہی سنا ہے کہ شیعوں کا قرآن، شیعہ اس قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں، بیچارے ہیں واقعہ۔ اللہ اس نفرت اور بےہودگی اور ایک دوسرے کی توہین کی اس فضا کو خداوند عالم ختم کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ البتہ پہلے ہم نہیں کچھ کرنا ہے، چونکہ اللہ کہتا ہے میں کسی قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود نہ بندے دے پتر بنے، جب تک خود وہ صحیح نہ ہو اللہ نہیں کرتا۔ تو ہم نے خود کچھ سوچنا ہے کہ یہ کیا اتنے صدیوں سے ایک دوسرے کا یہ اشر کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ تہمتیں لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں او ان کی کتابوں میں لکھا ہوا۔ وہ ایک قرآن کے بارے میں میرا ویڈیو کلپ تھا، بہت وائرل ہوا، آج کل بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے، اہل سنت برادران نے بہت کیا، اس میں کبھی آپ دیکھیں تو نیچے کمنٹس کی جنگ پڑھیں آپ، کیا لکھا؟ اب قرآن کی بات کی، اس کی مراد کیا ہے کہ سب قرآن پڑھے، شیعہ سنی کی بات ہی کوئی نہیں ہے، جو اللہ کے رسول کو رسول مانتا ہے اس قرآن کو پڑھے، اسلام کو اس سے سیکھے، یہ بات تھی۔ نیچے کیا کمنٹ کر رہے ہیں؟ اور اس سے کہو تقیہ نہ کرے، اپنے اصلی عقیدہ بتائے، کون سے قرآن کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اس کی سوئی وہی پھنسی ہوئی، جہاں کنڈا پھنس گیا اس کا فیڈ کر دیا گیا، برین میں ڈال دیا گیا انسٹال، اس کا بار بار وہی ٹیپ ریکارڈر چلتا ہے، بیچارہ ہے، سمجھتا ہے جو میں جانتا ہوں اس کے علاوہ کچھ حق ہو ہی نہیں سکتا، لہذا دوسرے کی بات باطل ہے۔ ایک مولانا صاحب نے تقریر کی ہے کسی مسلک کے، مثلا ٹھیک ہے نا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، شیعہ تو سنی، کوئی مسلک ہو سکتا ہے، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے جو بات کروں سب کے لیے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ذرا غور سنے، کہتے ہیں عجیب ایک بہت بڑے نقص کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس نقص کو فضیلت بیان کیا۔ جیسے وہ بندہ کہتا ہے نا مجھے کوئی 1000 آیتیں بھی لا کے دے قرآن کی واضح روشن، لیکن ہمارے بزرگوں نے اس کے برعکس مسئلہ بتایا ہو، تو میں قرآن کو تو کہوں گا حق ہے، لیکن بات ان کی ٹھیک ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ اپنی فضیلت بتا رہے، حالانکہ ہے پھٹکار، یہ بدترین جہالت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اسی طرح تقریر کر رہے ہیں، کیا تقریر میں فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ مدرسے کا طالب علم جتنا بھی گندا ہو وہ کالج کے طالب علم سے پھر بھی بہتر ہے۔ دلیل سنیں آپ، کہتا ہے کالج کے لڑکے کو، اسٹوڈنٹ کو اگر کوئی آیت سنائے، حدیث سنائے، وہ بات مان لیتا ہے، لیکن مدرسے کا بچہ کچھ بھی کر لو اپنا عقیدہ نہیں چھوڑے گا۔ آیتیں سناؤ، روایتیں سناؤ، نہیں چھوڑے گا عقیدہ جو ہم نے فٹ کیا اس کے دماغ میں۔ یہ آیتوں کو بھی چھلانگ مار دے گا، روایتوں کو بھی، وہی والی بات، کوئی 1000 آیتیں لے کر آئے، ہم کہیں گے مجھے سمجھ نہیں آ رہا، بات وہی ٹھیک ہے، چاہے لگ رہا ہے کہ خلاف ہے قرآن کے، لیکن وہی ٹھیک ہے جو ہمارے بزرگوں نے پہلے کہا ہوا۔ یہ فضیلت ہے، اس فضیلت نے امت مسلمہ کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور فرقہ واریت کی آگ کو پھونکوں پہ پھونکے مارتی ہے، اور پیٹرول پہ پیٹرول پھینکتی ہے تاکہ اور بڑھکے۔ یہ والی فکر قرآن مجید سے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ جو کہہ گئے ہیں پچھلے یہ مراد ہے، وہی مراد ہے، اور نامراد کر کے رکھا ہوا سب۔ تو اب یہ جو بات آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا تھا، واپس آؤں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے بے شک ہم نے اس ذکر اتنی تاکیدوں کے ساتھ، یہ انا کا لفظ خود تاکید ہے، پھر یہ نحنو کا لانا دوسری تاکید ہے، یہ کوئی عام ہستی نہیں کر رہی، کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ بے شک
ہم نے، ہمیں نے، ٹھیک ہے. خود عربی میں دو قسم کے جملے ہوتے ہیں، ایک وہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے ورب سے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے. اگر جملہ اسمیہ لایا جائے، یہ آپ کے لیے مثلا سمپل سی چیز ہے، لیکن چونکہ مثلا آپ عربی اس طرح نہیں پڑھی اس لیے آپ کو ذرا اجنبی لگے گا. جو جملہ اسم سے شروع کیا جائے وہ خود تاکید ہوتا ہے. خود جملہ اسمیہ لانا یہ خود ایک تاکید ہے عربی میں. تو کتنی ہو گئی؟ کم از کم 3 ہو گئی. 3 تاکیدیں بات شروع کرنے سے پہلے تاکیدیں. پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے. پھر وَإِن نہ کرتے تاکید، کہتے وَنَحْنُ لَهُ حَافِظُونَ. پھر تاکید یعنی نزول ہماری طرف سے، اس پر بھی شدت تاکید، اور حفاظت کرنے والے بھی ہم میں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ پھر تاکیدوں سے بھرا ہوا. جملہ اسمیہ ہے، انا ہے، توجہ فرما رہے ہیں. یہ جو لحافظون پہ لام ہے یہ بھی تاکید کی ہے. تو ایک دفعہ تحریف کا قائل ہونے سے بندے کو ڈرنا تو چاہیے. ایک دفعہ کہ مثلا قرآن کی آیات کم ہوئی ہیں. زیادہ تر جو تحریف کو کہتے ہیں نا، یہ نہیں کہتے اضافہ ہوا، کیا کہتے ہیں؟ کم ہو گئی. تو یہ جو کہہ رہا ہے میں محافظ ہوں، اس نے کم ہونے دی. یہ وہ ہے جو کہہ رہا ہے اب میں نبی نہیں بھیجوں گا، اب یہ کیا قرآن ہی قیامت تک کے ہدایت کے لیے، اور اس سے اس کی بھی حفاظت نہیں کی گئی. جرأت چاہیے نا اللہ کے بارے میں یہ بات کرنے کے لیے، جرأت چاہیے. ایک توجہ فرمائیں. اچھا محفوظ تو کر دیا ہے اگر کوئی یہ کہے، لیکن ہے صرف امام کے پاس، زمانے کے امام کے پاس، تو کس کے لیے محفوظ کیا ہے؟ لوگ جہالت میں بھٹکتے رہیں اور صدیوں کی صدیاں گزر جائیں، کسی کو پتہ ہی نہ ہو، اور ائمہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پر پیش کرو ہماری روایات، اور وہ ہے ہی نہیں. سمجھ رہے میری بات؟ ایسا یہ باطل ہے، باطل بات ہے. یہ ایک آیت ہی کافی ہے. اگر ہم کہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ ایک ہی آیت کافی ہے ان باتوں کو ختم کرنے کے لیے، نل اینڈ وائڈ کرنے کے لیے، بے وقعت کرنے کے لیے، کہ جس میں کیا کہا جاتا ہے قرآن میں اتنا قرآن حذف ہو گیا، اس میں اتنے یہ تھے، فضائل تھے، اتنے یہ ذکر تھے. یہ میں اپنے شیعہ بھائیوں سے بھی اور اہل سنت بھائیوں سب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک دوسرے پر تحریف کی تہمت لگانا چھوڑ دیں. تہمت کے لیے الحمدللہ دونوں فریقوں کے لیے مواد دونوں کی کتابوں میں موجود ہے. ٹھیک ہے، اسی پہ لڑنا ہے. اتنے 100 سال لڑ لیے اور لڑ لیں، ٹھیک ہے نا، ایک چند نسلیں اور بھی لڑا لیں. لیکن جب ہم بطور امت ہم جو کام کر سکتے تھے دنیا میں، اور جو قوت حاصل کر سکتے تھے، اور جو آج مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں ان کے خلاف ڈٹ کے ایک بات کر سکتے تھے، وہ ساری کی ساری اسی وجہ سے خرابیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ ہمیں اس کام سے فرصت نہیں. اور ابھی تک ہمیں ہماری انٹیلیجنٹ جو امت ہے اس کو ابھی تک یہ سمجھ بھی بات نہیں آ رہی. اور اگر کسی کو یہ سمجھ آئے قرآن مجید کی بات کہ اکٹھے رہو، ٹھیک ہے تمہارے اختلافات بھی ہیں، بینات واضح چیزوں پر اکٹھے ہو جاؤ اور باقیوں کے لیے ضابطہ اخلاق بنا لو. جب تک وہ بنیادی چیزیں ہیں تم سب اکٹھے رہو، تمہیں جدائی کا حق نہیں ہے، الگ سے فرقہ بنانے کا حق نہیں ہے. مثلا 25 سال علی علیہ السلام وہی رہے، کوئی نیا گروپ نہیں بنایا، اسی نظام میں، اسی سسٹم میں بطور مشورے بھی دیتے رہے تاکہ اسلام محفوظ رہے اور امت کی طاقت کے ٹکڑے نہ ہوں. اس قرآن اور اس علی کو ماننے والے کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ لڑائیاں کرو، بناؤ، ٹھیک ہے، جبکہ اس کا سزا بھگت رہے گی. تو تب تک بھگتتے رہیں گے جب تک یہ اللہ نے اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اپنی حالت بدلنے کے لیے خود کچھ نہ کرے. خود تم پیو زہر اور کہو اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، میں مولا کا نام لے کے پی رہا ہوں، زہر بھی ہوگا دوائی بن جائے گا، نہیں بنے گا. خود مولا کو زہر دیا جاتا تھا وہ شہید ہو جاتے تھے. توجہ فرما رہے؟ نہیں ہوگا. اس قسم کی باتیں عقل، قرآن
سب کے خلاف. اب یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں ہم اتنی تاکیدیں کر رہے ہیں، ہم نے حفاظت، ہم نے نازل کیا اس نصیحت کو. ذکر خود اس لفظ میں پیغام ہے کہ یہ تمہیں سمجھانے کے لیے، تمہاری نصیحت کے لیے نازل کیا ہے، لیکن نازل کر کے ہم نے صدیوں کے لیے چھپا دیا اس کو. بات بنتی ہے، عاقلانہ ہے. لطف الہی کا یہ تقاضا ہو سکتا ہے کہ قرآن تو دے دیے اور چھپ گیا. نہ تحریف ہو سکتی ہے نہ چھپایا جا سکتا. لہذا آپ دیکھیں آج دنیا کے کوئی بھی فرد حکمت پروردگار دیکھیں اور عام ہونا قرآن کا دیکھیں، دنیا کا کوئی بھی فرد کسی جگہ میں اسلام کے بارے میں اگر پڑھنا چاہے، اس کو پہلی کتاب کون سی ملے گی؟ قرآن ملے گی. ہر جگہ اویلیبل ہے، ہر کسی کو اویلیبل ہے. پتہ نہیں دنیا کی کتنی زبانوں میں اویلیبل ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم بھی جب قم میں تھے، وہ وہی مدرسہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، ہمارا جو مدرسہ تھا وہی پڑھتے تھے. جاپان سے آئے ہوئے تھے عالم دین بننے کے لیے. وہ واپس گئے، الحمدللہ پہلا جیپنیز ترجمہ قرآن کا انہوں نے وہ کیا، یعنی شیعہ تھے، ٹھیک ہے نا، اور جیپنیز زبان میں انہوں نے ترجمہ کیا جا کر قرآن کا. اللہ نے ان کو یہ سعادت دی تو عام کر دیا اللہ نے. کتنی عجیب بات ہے، خلاف لطف پروردگار ہے کہ یہ اتنا جو ہر ایک کے پاس قرآن ہے، یہ وہ قرآن ہے ہی نہیں جو اللہ نے نازل کیا. تو اس کا مطلب ہے اللہ نے نہیں دے نہیں سکا انسانوں کو کہ ہدایت کا راستہ جس کو چاہیے یہ پڑھا ہوا نہیں دے سکا. دے سکے، اللہ کل شیء قدیر ہے. یہ ساری تاکیدیں بتا رہی ہیں کہ یہ قرآن، یہ ذکر، یہ فرقان، یہ نصیحت، یہ وہی ہے جو اللہ نے نازل کی تھی اور وہی اس کا محافظ ہے. کوئی اس کو نہ مٹا سکتا ہے نہ اسے خراب کر سکتا ہے. ہاں لفظوں کے کھیل کر کے اور اپنی طرف صلوات پڑھیے ایک محمد وآل محمد پر. تو میں نے عرض کر دی، چاہے شیعہ اہل سنت پر الزام لگائیں، وہ تمہارے یہاں روایت ہے بکری کھا گئی اور یہ ہو گئی، اور مثلا فلان صحابی یہ کہا کرتے تھے قرآن میں یہ آیت ڈالو نہیں ڈالی گئی، بس وہ نہیں ڈالی. اور اس طرح اہل سنت کہتے ہیں ان کی کتابیں دیکھو جا کر، اس کا قرآن کوئی اور ہے، وہ ان کا امام لے کر غار میں چھپا، ایسی باتیں کرتے ہیں. قرآن کے بارے میں جو شیعہ تہمت لگاتے ہیں اہل سنت پر، ٹھیک ہے، وہ بھی تہمت ہے. وہ اپنی ان حدیثوں کو نہیں مانتے جو عقل مند ہے، جو محقق ہے، جو معتبر ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح وہ جو شیعوں پہ تہمت لگاتے ہیں کہ یہ قرآن کو نہیں مانتے، ان کا قرآن کوئی اور ہے، وہ بھی اسی طرح صرف تہمت لگانے والے، الزام لگانے والے. شیعہ اسی قرآن کو مانتے ہیں جو آج آپ کے سامنے موجود ہے. 114 صورتیں ہیں جس میں، اور سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورۃ الناس پہ جا کے ختم ہوتا ہے. یہی قرآن ہے جیسا نازل ہوا تھا، پورا یہی قرآن. تو ایک عالم، بظاہر عالم، شیعہ عالم، جنہوں نے کتاب لکھی فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، رب الارباب کی کتاب میں جو تعریف ہوئی ہے اس کا فصل الخطاب، یعنی میں نے ثابت کر دیا قرآن میں تعریف ہوئی ہے، اس کے بارے میں امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں. یعنی ایسی سخت الفاظ استعمال کیے جو عام طور پر علماء کے بارے میں استعمال نہیں ہوتے. کہا کہ اس کی باقی کتابیں بھی ایسی لغویات سے بھری ہوئی ہیں، پتہ نہیں اس کو لغویات کا شوق تھا، بہت مطالعہ تھا، بڑا وسیع مطالعہ تھا، لیکن اس کو پتہ نہیں شوق تھا جھوٹے قصے اور لغویات اور بیہودیات جمع کرنے کا اپنی کتابوں میں. اس کی باقی کتابیں بھی دیکھ لو، صرف فصل الخطاب کو نہ دیکھو. توجہ فرما رہے ہیں؟ چونکہ کام اتنا گندا ہے، یہ زور لگا رہا قرآن میں تعریف ہوگی بھی، کتنا ثواب ملے گا تجھے؟ کیا کرنا کیا چاہتا ہے تعریف قرآن کو ثابت کر؟ کیا کرنا چاہتا ہے؟ پورے اسلام کو مخدوش اور مشکوک بنانا چاہتا ہے. جو آج ایک سند موجود ہے اور ساری انسانیت کے لیے راہ ہدایت موجود ہے، تو اس پہ قدغن لگانا چاہتا ہے. جو چاہے گھر میں بیٹھ کے پڑھے. کتنے نان مسلمز ہیں جنہوں نے صرف قرآن پڑھا اور اسلام قبول کی، صرف قرآن پڑھا بے ایمانی کی نیت سے نہیں. کچھ ہوتے ہیں پڑھتے ہیں
جیسے ہے نا ایک فرقے والا دوسرے کی کتاب پڑھتا ہے یہ جاننے کے لیے نہیں بھائی کیا بات ہے دیکھوں تو صحیح اچھی باتیں بھی ہو سکتی کس لیے پڑھتا ہے کون سی بات نکال کے اس کو گندا کرنا ہے میں نے اسٹیج پہ چڑھ کے ٹھیک ہے شیعہ سنی کو کر رہا ہے بریلوی دیوبندی کر رہا ہے دیوبندی بریلوی کر رہے ہیں اہل حدیث کو ایک دوسرے کو نوچ رہے ہیں ایک دوسرے کو آپ اندازہ لگائیں اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ امت مثلا ایک بدن کی طرح ٹھیک ہے آپ کسی بندے کو دیکھیں اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو نوچ رہا ہو چھریاں مار رہا ہو اپنی آنکھ میں چھری مار رہا ہو اپنا کان کاٹ رہا ہو آپ اس منظر کو تصور کریں ایک ہاتھ اپنے آپ کو اپنے منہ پہ تھپڑ مار رہا ہو ایک اپنے آپ کو چھری مار رہا ہو آپ کو کیا لگے گا یہ بندہ کیا ہو گیا یہ اس امت کی حالت ہوئی اپنے اوپر مار رہے ہیں چاقو چھریاں اور کاٹ رہے ہیں آنکھیں نکال رہے ہیں ایک دوسرے کی سمجھ رہے ہیں اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اسلام کے ٹکڑے کر دیے کہتے ہیں اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرے اگر بتا قرآن نے جو بتایا پھر میرے ذہن وہی آ جاتا ہے کہ اللہ کی ہدایت ان کے لیے جو ہدایت اللہ سے لینا چاہیں ورنہ اللہ کہتا ہے رسول آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت کر آپ زبردستی نہیں کریں گے اگر تیرا رب چاہتا جو کوئی روح زمین پہ سب ایمان لے آتے آپ انہیں زبردستی مومن بنائیں گے نہیں کر سکتے زبردستی خود سوچیں میں سوچوں آپ سوچیں سب سوچیں سوچ کو عام کریں 1400 جو اتنے سال لڑ رہے ہیں اس کا رزلٹ دیکھیں اس کو اینالائز کریں کیونکہ ذرا قرآن کی باتوں کو بھی تھوڑی ٹرائی تو دے لیں کیا ہوتا ہے اور پھر دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس ذکر کو یقیناً ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں یہ ایک جملہ بس ہے کافی ہے قرآن مجید کی حقانیت کے آیت نمبر 10 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ اور بے شک ہم نے بھیجا آپ سے قبل بھی پہلوں کی جماعتوں میں گروہ میں یہ شیعہ شین یہ اور عین جمع ہے شیعہ کی اگر پورا میں عربی میں اینڈ تک پڑھوں تو شیعتن چونکہ گول تا ہوتی ہے اس کے اوپر پھر کچھ ہوتا اگر آگے نہ پڑھا جائے تو پھر وہ تا ہے بن جاتی ہے اس لیے شیعہ کہا جاتا ہے جیسے فاطمہ جبکہ اصل میں کیا ہے یا فاطمہ تو ٹھیک ہے نا وہ تے ہے لیکن یہ بن جاتی ہے شیعہ جمع ہے شیعہ کی شیعہ اصل میں فرض کریں ایک جگہ کوئی اختلاف پیدا ہو تو جو افراد کسی ایک سائیڈ کو سپورٹ کر رہے ہوں ایک شخصیت کو سپورٹ کر رہے ہوں اس کو فالو کر رہے ہوں فالوورز سپورٹرز ان کو اس کے شیعہ کہا جاتا ہے یہ اس کا گروپ ہے جیسے کہتے ہیں نا یہ ان کا گروپ ہے یہ اس کا گروپ ہے یہ اس کی پارٹی ہے اس معنی میں ہے ایکچولی لفظ شیعہ ٹھیک ہے ساتھ چلنے والا تشییع جنازہ جنازے کے ساتھ ساتھ چلنا جنازے کو مثلا دفنانے کے لیے جو لے کے جاتے ہیں تشییع یہ بھی اسی سے لفظ ہے شیعہ سے ٹھیک ہے اب بعد میں جیسے شروع میں مسلم ایک حقیقت تھی قرآن نے جو بتایا مسلم کون جو اللہ کے قانون کے آگے سرنڈر ہو گیا اب وہ بھی مسلم ہے آج جس نے کبھی بھی سرنڈر نہیں کیا جب سے ہوش سنبھالا ہے اللہ کی نافرمانی کے سوا کچھ نہیں کیا لیکن ریکارڈ میں پھر بھی گورنمنٹ کے ریکارڈ میں مسلم ہی لکھا ہو اب وہ اسی طرح ایک اس زمانے میں شیعہ تھا جو شیعہ کہلاتا اس لیے تھا کہتے تھے یہ باقیوں کے مقابلے میں یہ اہل بیت کا سپورٹر ہے یہ علی کا سپورٹر ہے یہ باقیوں کو نہیں کہتے یہ علی کے پیچھے چلتا ہے ان کو شیعہ کہا گیا اب کون ہے جس نے جم کے کبھی علی کی بات نہیں مانی الٹا چلتا ہے ٹھیک ہے نا شیطان کی اطاعت کرتا ہے لیکن ابھی وہ بھی کیا ہے پوچھو تو کون کہتا ہے الحمدللہ میں شیعہ یہ ہمارے الفاظ کا استعمال اور اللہ کے الفاظ کا استعمال بہت ساری جگہوں میں بہت ڈیفرنٹ ہے صحیح استعمال کون سا ہے جو اللہ نے کیا ہے جو خود رسول اللہ نے کیا ہے اور اہل بیت اطہار نے کیا ہے علیہم افضل التحیت
وسلام۔ یہ آیت اور اس سے اگلی آیات بھی تفصیل طلب ہے۔ یہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کی نسبتاً زیادہ وضاحت کی وجہ سے ٹائم یعنی ہم ایک پورا صفحہ آج کور نہیں کر پائے، تو ہم انشاءاللہ کل اسی آیت نمبر 10 سے ہم بیان کا آغاز کریں گے۔ آج ہم سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 پر تمام کر رہے ہیں۔